ریکارڈنگ شروع نہیں ہوئی؟ ابھی شروع ہوئی ہے، ابھی شروع ہوئی اچھا ہے، ابھی دوبارہ میں ریپیٹ ابھی شروع سے۔ دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں. جی جی. پتہ نہیں یہ ایک میسج آیا کہ سم ون ریموو، پتہ نہیں کیا تھا وہ مسئلہ، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو اس وجہ سے جو ہے نا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے ہے جو کچھ زمین میں آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وہ ان معنی ان کا معنی ہوتا ہے اگر. یہ حروف شرطیہ میں سے ہے، حروف شرطیہ آپ نے پڑھے ہیں. یہ اصل میں تھا تبدون، تبدون تھا، یہ اصل فعل مضارع کا صیغہ ہے. تو اس پر جیسے ہی ہم ان داخل کریں گے تو جس صیغے کے آخر میں رفع ہوگا اس کو جزم دے گا، اور جس صیغے کے آخر میں نون اعرابی ہوگا اس کو گرا دے گا. تو یہ اصل میں تھا تبدون. تو ہم نے جب اس پر ان داخل کر دیا تو نون گر گیا. تو ان تبدو کا معنی کیا؟ اب یہ بن جائے گا ان تبدو. اس کا معنی کیا بنے گا؟ اگر تم ظاہر کرو. ما فی انفسکم، ما فی انفسکم کا مطلب یہ کہ جو تمہارے دلوں میں ہے. انفس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انفس کا مطلب ہوتا ہے اپنے نفس میں، مطلب یہ کہ اپنے دل میں ہے. او تخفو ہو، تو یہاں پر یہ ان جو ہے نا کیا ہے کہ یہ ان دوبارہ یہاں پر بھی لگے گا، او کے بعد ان تخفو ہے. تو ٹھیک ہے نا. تو کیا مطلب ہے کہ اب تمہاری مرضی، جو تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے، یا تم جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو چھپا دو. یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تبارک و تعالی تم سے حساب لے گا. یعنی اس بعض اوقات ہم تو چونکہ دلوں کو نہیں جانتے نا، لیکن اللہ تبارک و تعالی دلوں کو جانتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہی جو ہے نا کیا ہے کہ اس سے حساب لے گا. جو انسان چھپا کر گناہ کرتا ہے، یا انسان جو ہے نا کیا ہے کہ دکھاوے کے طور پر گناہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو پہچان لے گا اور اس کو جو ہے نا سزا عطا فرمائے گا. فیغفر لمن یشاء، اور بس بخشے گا جس کو چاہے، چاہے بخش دے. وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہے عذاب دے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قادر ہے. جو اللہ تبارک و تعالی جو بھی چیز ہے دنیا میں، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. آمن کا معنی کیا ہے؟ ایمان لایا. رسول مانے رسول، اس میں بما مانے اس پر، انزل مانے نازل کیا گیا، الیہ مانے اس کی طرف، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور جانے کیا ہے کہ مومن. کل آمن، اب اس کے معنی کیا بنے گا؟ رسول اس پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے اس کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور مسلمان بھی. تو جو ہے نا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پر ایمان لایا؟ اس پر جو اللہ تبارک و تعالی نازل کیا. اور ہم بھی چونکہ مومن ہیں تو ہم نے بھی جو ہے نا کیا ہے کہ اس پر ایمان لایا. آگے کہتے ہیں کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. کل کہتے ہیں کہ سبھی، کل کا معنی ہوتا ہے سبھی. آمنہ یا ویسے یہ بنے کہ جو بھی ایمان لائے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور ملائکہ پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر. لا نفرق بین احد منہم، تو ہم جو ہے نا کیا ہے کہ فرق نہیں کرتے کسی ایک کے درمیان اللہ کے رسولوں میں سے. قالوا سمعنا، انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا، و اطعنا اور ہم نے اطاعت کی. غفران کا مطلب یہ کہ تیری بخشش یا معافی. تو اب معنی کیا بنے گا؟ اب اس کا معنی یہ بنے گا کہ اے ہمارے رب ہم نے سنا اور مانا، ہم پر تیری معافی ہو اور تیری ہی طرف پھرنا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم معافی مانگ رہے ہیں، و الیک اور تیری طرف. المصیر کا معنی کیا ہے؟ لوٹنا. تو دوبارہ اس کا معنی کرتا ہوں میں، دوبارہ محاورہ تو آپ کے سمجھ میں آ جائے. تو دیکھو یہ آمن رسول، اس میں دوبارہ منع کرتا ہوں. رسول اس پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اور مسلمان بھی. سب اللہ پر، اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر یہ کہتے ہوئے ایمان لائے کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے. مطلب یہ کہ ایمان لانے میں ہم فرق نہیں کرتے، ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے. باقی جو افضلیت ہے، جو فضیلت ہے، وہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. وہ فضیلت کے حساب سے انبیاء کے جو ہے نا کیا ہے کہ اب ایک رتبے ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے رتبے ہیں. بہرحال ایمان لانے میں ہم فرق نہیں کرتے. معاذ اللہ ہم یوں نہیں کہتے کہ خدا نخواستہ
کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام یا کوئی بھی پیغمبر خدا نہ خواستہ نقل کفر نہ باشد کہ بھئی وہ فلاں جو رسول تھے وہ اللہ کے رسول نہیں تھے، اس طرح ہم نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سب رسولوں پر ایمان لائے، ہم سب رسولوں پر ایمان لائے. تو بہرحال آگے پھر ہم چلتے ہیں، کہتے ہیں قالوا سمعنا، تو انہوں نے عرض کی اے ہمارے رب ہم نے سنا اور مانا، غفرانک ہم پر تمہاری معافی ہو اے ہمارے رب، الیک المصیر کیوں کہ ہم تمہاری طرف لوٹنے والے ہیں. پھر اللہ تبارک ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اللہ تبارک فرماتا ہے کہ لا یکلف کا مطلب تکلیف نہیں دیتا، یعنی بوجھ نہیں ڈالتا. اس کا مطلب یہ ہے، میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو اس پر اتنا ہی جو ہے کیا ہے کہ بوجھ ڈالتا ہے، اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے کہ جتنا اس کا ایمان ہوتا ہے، جتنا اس کا ایمان ہوتا ہے اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالی اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے. کہ اللہ تعالی نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ ہم نہیں تکلیف میں ڈالتے، یعنی اللہ تبارک و تعالی تکلیف میں نہیں ڈالتا کسی جان کو، الا وسعها مگر اس کی وسعت کے مطابق، لہا ما کسبت اس کے لیے، یعنی اس جان کے لیے ہے جو اس نے کمایا، جو اس نے کمایا. آگے آگے پھر کیا کہتے ہیں وعلیہا مکتسبت، اور اس پر اور کسی جان نے جو برا کمایا اس کا وبال اسی پر ہے. کیا مطلب یہ ہے کہ پہلے لہا ما کسبت کا مطلب کیا ہے، جس نے اچھا کمایا اسی کے لیے، اور کسی جان نے جو برا کمایا یہ اسی کے لیے. اب یہاں پر یہ ایک جو ہے نا کیا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں ایک بات رکھنا چاہوں گا کہ علی بن موسیٰ حداد کا بیان ہے کہ میں احمد بن حنبل رضی اللہ رحمہ اللہ کے ساتھ ایک جنازے میں گیا، اور محمد بن قدامہ جوہری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہمارے ہمراہ تھے. جب میت دفن ہو گئی تو ایک نابینا قبر کے پاس قرآن مجید پڑھنے لگا، تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس سے کہا کہ اے فلاں، قبر کے پاس قرآن مجید پڑھنا بدعت ہے. پھر جب ہم لوگ قبرستان سے باہر آئے تو محمد بن قدامہ جوہری رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کہا کہ آپ مبشر بن اسماعیل حلبی رحمہ اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ قابل بھروسہ اور ثقہ محدث ہے. تو محمد بن قدامہ رحمہ اللہ نے پوچھا کہ وہ حدیث میں آپ کے استاذ بھی ہیں؟ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ جی ہاں. تو محمد بن قدامہ رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھے مبشر اسماعیل حلبی رحمہ اللہ نے خبر دی کہ عبد الرحمن بن اللہ بن جلاج رحمہ اللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ دفن کے بعد میرے سرانے سورہ بقرہ کی ابتدائی اور آخری آیتیں پڑھی جائیں، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابن عمر کو وصیت کرتے سنا ہے. یہ سن کر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے علی بن موسیٰ حداد کو بھیجا کہ جا کر اس نابینا سے کہہ دو کہ وہ قبر کے پاس قرآن مجید پڑھا کرے. اب دیکھو کہ قرآن مجید جو ہے نا کیا ہے کہ یہ پڑھنا یہ صحابہ کرام سے اور اسی طریقے سے سلف الصالحین سے جو ہے نا کیا ہے کہ یہ ثابت ہے. بہرحال یہ آیت کریمہ ایسی آیات کریمہ ہیں کہ جو بندہ یہ رکوع، یہ خاص کر کے رکوع آپ سب معمول بنا لیں کہ یہ جو رکوع ہے نا، یہ رکوع آپ روزانہ پڑھ لیا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کاموں میں مزید آسانی پیدا فرما دیا کرے گا. میری آواز آپ کی طرف آ رہی ہے؟ ماشاء اللہ، جی ماشاء جی آ اللہ، رہی ہے عمران ماشاء بھائی، آ اللہ. رہی ہے آواز. اچھا جی آگے چلتے ہیں. آج کہتے ہیں قربان بھائی آئے، آواز کلیئر ہے ماشاء اللہ. ماشاء اللہ، چلو ٹھیک ہے، چلو جی آگے جزاک چلتے اللہ ہیں. جی، جزاک اللہ. اچھا جی، ربنا لا تؤاخذنا. اب ربنا میں جو نا ضمیر ہے یہ نا ضمیر مجرور متصل کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رب مضاف ہے، نا ضمیر مضاف الیہ، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتی ہے. اور لا تؤاخذنا جو ہے نا کیا ہے کہ یہاں پر یہ جو ضمیر ہے یہ ضمیر منصوب متصل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ فعل کے بعد واقع ہے اور مفعول بھی واقع ہو رہی ہے. تو اب معنی کیا ہو گیا؟ ربنا کا معنی ہوتا ہے ہمارا رب. لا تؤاخذنا گرفت نہ فرما ہماری، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، او اخطانا یا ہم خطا کر جائیں. ربنا ولا تحمل علینا، کہ اے ہمارے رب نہ رکھ ہمارے اوپر بھاری بوجھ. لا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا،
جس طرح کہ آپ نے رکھا تھا ہم سے پہلے والے لوگوں پر. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان یہ دعا کرتا رہے کہ الہ العالمین مجھے مزید آزمائش میں نہ ڈال، الہ العالمین میرے اوپر اتنی آزمائش نہ ڈال کہ جس کی وجہ سے میرا ایمان ڈگمگا جائے. تو یہ جو ہے نا رکوع آپ جتنے بھی سن رہے ہیں، آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ رکوع آپ صبح فجر کے بعد یہ ضرور تلاوت فرمایا کریں، اور ساتھ میں اگر آپ سے ہو سکے تو سورہ یاسین اور سورہ رحمان کی تلاوت کیا کریں. اور شام کو جب آپ عشاء کی نماز پڑھیں تو اس کے بعد پھر آپ کیا کریں کہ اس کے بعد آپ سورہ ملک کے بعد جب آپ بستر پر لیٹنے لگیں تو بستر پر لیٹنے سے پہلے وہاں بستر پر بیٹھ کر سورہ واقعہ کی آپ تلاوت کر لیا کریں گے. تو انشاءاللہ رب العزت آپ جو ہے نا کیا ہے کہ زمانے کی جتنی حوادثات ہیں، جتنی جو ہے نا کیا ہے کہ مصائب ہیں، ان سے آپ محفوظ رہیں گے. چلتے ہیں ہم آگے چلتے ہیں. کہتے ہیں کما جس طرح آپ نے جو ہے نا کیا ہے کہ ہم سے پہلے والے لوگوں پر جو ہے نا وہ لوگوں پر کیا ڈالا تھا، آپ نے بعد میں بوجھ رکھا تھا. تو اب اس کے محاورہ معنی میں کرتا ہوں، اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تم نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا. آگے پھر ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ہمارے رب اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہیں. کیا مطلب کہ الہ العالمین ہمیں ایسی آزمائش میں نہ ڈال کہ جس آزمائش کا ہم بوجھ نہیں برداشت کریں، کہ جس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ ہمارا ایمان ڈگمگا جائے. لا طاقت لنا بہ واعف عنا، اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما، واغفر لنا ہمیں بخش دے، ورحمنا اور ہم پر مہربانی فرما، انت مولانا انت مطلب تو ہمارا مالک ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین تو ہمارے قوم کافرین پر ہماری مدد کرنا. بہرحال یہ آیت، یہ جو رکوع ہے، یہ ایک بہت بڑا معنی خیز رکوع تھا. اور اس کو جو ہے نا کیا ہے کہ آپ بے شک اگر آپ کو یاد ہو تو آپ کوشش کریں کہ جو ہے نا کیا ہے کہ آپ کے جو خدا نخواستہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے جو رشتہ دار آپ کے فوت ہو گئے ان کی قبروں پر بھی جو ہے نا کیا ہے کہ آپ یہ رکوع پڑھ کر اگر آپ جو ہے نا وہ اپنے قبرستان آپ کا قریب ہے تو وہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ ان کی قبروں پر بھی پڑھ لیا کریں. اور روزانہ ہو سکے تو روزانہ آپ قبرستان جائیں. اگر آپ روزانہ نہیں جاتے تو کم از کم جو ہے نا کہ ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور جائیں، یا جمعے والے دن ضرور جایا کریں. آپ جتنی ان کے لیے دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے اتنی جو ہے نا آسانی پیدا فرمائے گا. تو اب ہم آگے چلتے ہیں، مشکات شریف کی طرف ہم چلتے ہیں. اور یہ مشکات شریف جو ہے نا کیا ہے کہ جی قربان بھائی. جی السلام علیکم قبلہ عمران بھائی. اس طرح سے کہ اپنا تسی فرمایا سی سورہ بقرہ دی اپنا ابتدائی اور آخری آیات، ابتدائی تو مراد کی یہ مطلب رکوع ہے یا مطلب چند آیات؟ ہاں رکو. اچھا ایک رکوع ٹھیک ہو گیا، ہاں مطلب ایک آخری رکوع ہو گیا. ہاں جی ٹھیک ہاں ہے. جی ہاں جی. اچھا یہ حدیث شریف ہم نے کون سی پڑھنی تھی؟ 40 نمبر پڑھنی تھی نا ہم نے. یہ رفیق بھائی آپ سن رہے ہیں؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کی ماشاء اللہ. ہاں جی ہاں میں 40 یہ شروع کریں، بسم اللہ کریں. ہاں 40. یہ ہم نے پڑھ لی تھی. آگے مفتی صاحب نے بھی جو ہے نا کیا ہے کہ ہمیں کافی حدیثیں ماشاءاللہ. یہ صفحہ نمبر 53 ہے. 90. جی 90 ہے. ایک منٹ. یہ ختم ہو گیا تھا میرے خیال میں. اب یہ پڑھانا تھا مجھ سے، باب الکبائر پڑھانا تھا نا. باب الکبائر ہاں پڑھانا یہ تھا نا 90 مفتی نمبر صاحب. جو ہے نا وہ شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الکبائر و علامات النفاق.
بڑے گناہ اور نفاق کی نشانیوں کے بیان میں۔ اب یہاں پر سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ گناہ کبیرہ کیا ہے۔ گناہ کبیرہ یا تو وہ ہے جس کی ممانعت دلیل قطعی سے ثابت ہو، یا وہ جس پر شریعت نے کچھ سزا مقرر کی ہو، یا وہ جس سے دین کی توہین ہو، یا ہر گناہ چھوٹے گناہ کے لحاظ سے کبیرہ ہے، یا جس چھوٹے گناہ پر ہمیشہ کی جائے وہ کبیرہ ہے، یا ایک ہی گناہ ایک کے لیے صغیرہ اور دوسرے کے لیے کبیرہ۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو باب ہے یہ گناہ کبیرہ کے بیان میں ہے، اور گناہ کبیرہ سے وہ گناہ کبیرہ وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں خود ارشاد فرمایا ہے۔ اب اس کے بعد الفصل الاول عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک آدمی نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عرض کیا، ای الذنب اکبر عند اللہ، کون سا گناہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں بہت بڑا ہے۔ قال، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غزالی صاحب میرے خیال میں آپ جو ہے نا کہ سبق مکمل ہو جائے تو پھر آپ پوچھ لیا کریں کہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ میں کہہ رہا تھا کہ جو ایو ہے، ایو مضاف کے صیغے سے استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایو جو ہے نا، یہ ایو ذنب، یہ جو ہے نا کہ یہ اسماء موصولہ میں سے ہے، اسماء موصولہ میں سے ہے۔ ایو کے بعد زمبی نہیں ہوگا، زمبی ایو ذنب نہیں، ویسے یہ بنے گا ایو ذنب اکبر، جی ہاں یہ بنے گا ایو ذنب اکبر، جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ زیر آئے گی نا، زیر آئے گی۔ ہاں زیر آئے گی، اصل میں نے جو ہے نا کیا خیال نہیں کیا کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے۔ ایو ذنب اکبر عند اللہ، کہ کون سا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان تدعو للہ ندا، کہ بھئی کہ تم اللہ کا شریک ٹھہراؤ، ان تدعو للہ ندا ہے کہ تم اس کو شریک ٹھہراؤ، وَهُوَ خَلَقَكَ، حالانکہ جو ہے نا کیا ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ قال ثم ایون، نے کہا جی اس کے بعد پھر قال ثم ان تقتل ولدك خشیۃ ان یطعم معك، کہ بھئی آپ اپنی اولاد کو اس ڈر سے مارو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے، وہ تمہارے ساتھ کھاتا ہے، یعنی اولاد کو جو ہے نا کیا ہے کہ اس ڈر سے مارنا کہ وہ یہ اگر ہوگا تو میری روزی جو ہے نا، میرا جو حصہ ہے وہ کھا جائے گا، یا میری روزی جو ہے نا کم ہے اور یہ بچوں کو میں کہاں سے کھلاؤں، تو اس سے بہتر ہے کہ بچوں کو مار دوں۔ تو یہ بھی جو ہے نا کیا ہے کہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ پھر فرمایا پھر عرض کی قال ثم ایون، تو انہوں نے کہا جی پھر کون سا؟ عرض کیا پھر کون تھا؟ فرمایا کہ اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کر، یعنی ان تزانیہ حلیلۃ جارک، کہ بھئی اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا۔ فانزل اللہ تعالی صدیقہا، تب اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق میں یہ آیت جو ہے نا کہ ارشاد فرمائی والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون، کہ وہ لوگ کہ جو نہیں عبادت کرتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور الہ کی۔ ویسے یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ یہ جو دیوبندی حضرات ہیں اس کا معنی یوں کرتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو نہیں بلاتے اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو۔ ہم بلاتے، دیکھو نا بلانے سے کیا ہوتا ہے، بلانے کا مطلب کسی کو بلاؤ، ہاں یہاں پر یدعون کا معنی ہوتا ہے عبادت کرنا، یعنی وہ لوگ کہ جو نہیں عبادت کرتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور الہ کی، یعنی شرک نہیں کرتے۔ دیکھو عبادت کرنا شرک بنے گا۔ اب لا تدعون مطلب یہ کہ نہ تم بلاؤ، اس کا ہم تو دیکھو ایک دوسرے کو بلاتے رہتے ہیں، آواز دیتے رہتے ہیں، تو کیا معاذ اللہ اس پکارنے سے جو ہے نا کیا ہے کہ انسان وہ بن جائے گا، کافر بن جائے گا، یا انسان مشرک بن جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لا یدعون کا معنی جو ہے نا کیا ہے کہ عبادت کرنا۔
بہرحال جی اب آگے چلتے ہیں جو ہے نا کیا ہے کہ آگے دوسری حدیث شریف یہ ہے کہ حضرت عبداللہ عن عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکبائر الاشراک باللہ، کبائر میں سے پہلا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین اور والدین کی نافرمانی کرنا، آگے وقتل النفس کسی جان کو قتل کرنا، اس کے بعد والیمین الغموس اور جھوٹی قسم، سمجھ رہے بات؟ جھوٹی قسم جو ہے کھانا یہ بھی گناہ ہے، کسی کو قتل کرنا یہ بھی گناہ ہے، اور والدین کی نافرمانی کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ اس کے بعد پھر ہم آگے والے حدیث پڑھتے ہیں کہ وفی روایت انسن و شہادت الزور بدل الیمین الغموس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ روایت میں بجائے جھوٹی قسم کے جھوٹی گواہی ہے، یعنی یہ جو اوپر ہے نا یہ جو یہ جھوٹی قسم ہے، کہتے ہیں اس کی بجائے شہادت الزور ہے، مطلب یہ کہ جھوٹی گواہی ہے۔ اچھا جی اس کے بعد ہے پھر جو ہے نا کہتے ہیں کہ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا یا رسول اللہ وما ہن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم، اس کے بعد پھر آ گیا تولی یوم الزحف وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاکت کی چیزوں سے بچو، آپ نے کیا فرمایا؟ 7 ہلاکت کی چیزوں سے بچو، اجتنبوا السبع الموبقات، کہ 7 ہلاکت کی چیزوں سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا حضور وہ کیا ہیں؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک، ایک اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرا جادو کرنا، یا جادو جو ہے نا کیا ہے، جادو کرنا جو ہے نا یہ جو گناہ کبیرہ ہے، جادو سیکھنا گناہ کبیرہ نہیں ہے، جادو سیکھنے کی ممانعت نہیں آئی، ہاں جادو کرنے کی ممانعت آئی ہے کہ آپ اگر جو ہے نا کیا ہے کہ جادو کر کے کسی کا آپ گھر اجارتے ہیں یا کسی کو آپ تکلیف دیتے ہیں اس وجہ سے کرتے ہیں تو پھر یہ جو ہے نا بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ بھئی قتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، یعنی اس جان کو قتل کرنا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے۔ الا بالحق کا مطلب یہ ہے کہ مگر حق کے ساتھ، کیا مطلب ہے؟ حق کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ اس پر شرعی حد قائم نہ ہوتی ہو، شرعی اگر حد قائم ہوتی ہے، اس کو قاضی نے جو ہے نا وہ سزائے موت دے دی ہے، تو اب وہ جو جلاد ہے، وہ جلاد جو اس کو پھانسی پہ لٹکا رہا ہے، تو اب اس جلاد پر کوئی بھی جو ہے نا کیا ہے کہ مواخذہ نہیں ہوگا، تو کیونکہ حالانکہ مار تو جلاد رہا ہے لیکن یہ ہے کہ اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ حق کے ساتھ ہے، یہ شرعی حکم کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَكُلُ الرِّبَا، کہ بھئی سود خوری، وَأَكُلُ مال الیتیم اور یتیم کا مال کھانا، وَتَوَلِّ یوم الزحف جہاد کے دن پیٹھ دکھا دینا، وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات اور مومن پاکیزہ عورتوں پر، مومن اور پاکیزہ عورتوں پر تہمت لگانا، زنا کی تہمت لگانا، یہ بھی جو ہے نا کیا ہے کہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اکثر طور پر یہ دیکھا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ کافی طلاقیں وغیرہ ہو رہی ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مومن مسلمان کو اس بلائی سے، اس برائی سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے۔ اکثر طور پر جو ہے نا کیا ہے کہ یہی دیکھا گیا ہے کہ یہ شک کی بنیاد پر جو ہے وہ ایک میاں بیوی کے آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، اور پھر جس کی وجہ سے میاں اس کو طلاق دے دیتا ہے، اور یہ طلاق کی شرح آج کل جو ہے نا کیا ہے کہ بہت ہی زیادہ بڑھ چکی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے نا کیا ہے کہ معافی عطا فرمائے اور ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں
وعنہ، وعنہ کا مطلب کیا ہے؟ وعن ابی ہریرہ، ہاں جی، وعنہ ان کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشربها وهو مؤمن. یہ آگے والی ہے، ہاں ٹھیک ہے جی. ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن فإياكم إياكم. ایک منٹ. ہاں جی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ زانی زنا کرنے کی حالت میں مومن ہو. کیا مطلب؟ کہ جب زانی زنا کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس ٹائم مومن نہیں ہوتا. یعنی جب زنا کی حالت میں خدا نخواستہ اگر اس کی موت ہو جائے تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ گویا کہ وہ کفر کر رہا ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے نا کیا ہے کہ ولا یسرق السارق حین یسرق، کہتے ہیں کہ اور چور بھی جب چوری کر رہا ہوتا ہے تو اس ٹائم مومن نہیں ہوتا. اگر خدا نخواستہ چور چوری کر رہا ہے اور چوری کرنے کے بعد اگر اس کو مارا گیا تو وہ مومن کی حالت میں نہیں مرا، ایمان کی حالت میں نہیں مرا. ولا یشرب الخمر حین یشربها، اور کہتے ہیں کہ اور نہ ہی جو ہے نا کیا ہے کہ شرابی جب شراب پی رہا ہو تو اس وقت جو ہے نا کیا ہے کہ مومن ہوتا ہے. ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه، کہتے ہیں اور نہ یہ کہ ڈاکو ڈکیتی کرنے کی حالت میں مومن ہو کہ لوگ اپنے مال کو ترست نگاہ اٹھا کر دیکھتے رہ جائیں. یا کہتے ہیں نا رفع الناس الیہا فی ابصارہم، کہ لوگ اب اپنی آنکھوں سے مال کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں. جب ڈاکو کسی سے کوئی چیز چھین کر لے جاتے ہیں تو افسوس کی نگاہوں سے جب وہ مالک اس کی طرف دیکھتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی، وہ مقبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، اور اس ٹائم وہ جو دعا کرتا ہے یا جو بد دعا کرتا ہے وہ اس ڈاکو کے لیے ہوتی ہے اور وہ اس کو شرف قبولیت میں مل جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں اس کو، اللہ تبارک و تعالی پھر اس کو اسی ٹائم جانے کیا ہے کہ سزا بھی دے گا اور اس کو ڈاکو کو جو ہے نا کیا ہے کہ دنیا اور آخرت میں ذلیل بھی کرے گا. اب آگے کہتے ہیں کہ بھئی کہتے ہیں کہ ہین ینتہبها وهو مومن، اور نہ یہ کہ خائن خیانت کرنے، یعنی خائن اگر خیانت کرنے کی حالت میں اگر وہ مر گیا تب بھی جو ہے نا کیا ہے کہ وہ نہیں ہوگا. لا یغل احدکم حین یغل وهو مؤمن، کہتے ہیں کہ بھئی لہٰذا ان سے جو ہے نا کیا ہے کہ آپ بچیں، ان سے کیا کریں؟ آپ بچیں. لا یغل، یہ آ جائے گا اس کا خیانت کرنے والا، یعنی خیانت کرنے والا جو ہے نا کیا ہے کہ کبھی بھی خیانت کی حالت مومن نہیں ہوتا. فَإِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ان سے بچو. تو اس لیے جو ہے نا کیا ہے کہ یہ جو ڈاکو ہیں یا یہ جو چور ہیں، جو علماء سخت قسم کا موقف رکھتے کہتے ہیں کہ ان کی جنازہ نماز وغیرہ جو ہے نا کیا ہے کہ جائز نہیں ہے. چلو جی، اب یہاں پر جو ہے نا یہ 54 حدیث جو ہے نا کیا ہے کہ جہاں تک ہم نے یہ سبق پڑھ لیا، اب ہم آگے چلتے ہیں بہار شریعت پر چلتے ہیں. جی غزالی صاحب. اگر کوئی شخص چوری کرتے ہوئے فوت ہو جائے تو وہ کافر مرے گا یا مسلمان مرے گا؟ مسلمان شخص ہے. دیکھیں بات یہی ہے کہ علماء کرام کا اس میں موقف ہے، یہی ہے کہ وہ اس کی جنازہ نماز نہیں پڑھی جاتی. جب ہم بچپن میں ہوتے تھے اور جب دیکھتے تھے ہم کہ چور کو جب مارا جاتا تھا تو پھر چور کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی تھی. یعنی وہ کہتے کہ چور
آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی آپ کی. آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے؟ اب آئیے ہلو. ہاں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو یہ بہت برا عمل، بہت برا عمل ہے، اتنا برا عمل ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن یہ کہ لوگ اس سے نا واقف ہیں، لوگ اس سے کیا ہیں، نا واقف ہیں. اچھا جی، اب یہ بہاری شریعت ہماری یہ جو ہے کیا ہے کہ کس پانی سے وضو جائز ہے، یہاں سے پڑھنا تھا نا ہم نے. جی جی، پانی کا بیان. پانی کا بیان، جی ٹھیک ہے جی. جی رفیق بھائی، آپ کی طرف آواز آ رہی تھی میری صاف؟ جی آ رہی ہے، ابھی تھوڑی سی پہلے کٹی تھی معمولی، لیکن آ رہے ہیں، صاف ہے ماشاءاللہ. اچھا اچھا، سبق سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی الحمدللہ آ رہا ہے الحمدللہ. اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں کہ پانی کا بیان. کہتے ہیں انزلنا من السماء ماء طہورا، یعنی آسمان سے ہم نے پاک کرنے والا پانی اتارا. اور اللہ تبارک ارشاد فرماتا ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم الرِّجْزَ الشَّيْطَانَ، یعنی آسمان سے تم پانی اتارتا ہے کہ تمہیں اس سے پاک کرے اور شیطان کی پلیدی تم سے دور کر دے. اب یہ حدیث شریف ہیں، ایک دو ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں. امام مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کوئی شخص حالت جنابت میں رکے ہوئے پانی میں نہ نہائے. یعنی اگر کوئی شخص جنبی ہے اور وہ جو ہے نا کیا ہے کہ رکا ہوا پانی ہے جو دہ درجہ سے کم ہے، یہ شرط ہے کہ دہ درجہ سے کم ہو، تو آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی جو جنبی شخص ہے وہ نہ نہائے. یعنی تھوڑے پانی میں جو دہ درجہ نہ ہو، کہ دہ درجہ بہتے پانی کے حکم میں ہے. دہ درجے کے بارے میں قربان بھائی یا عیسیٰ غزالی صاحب، آپ کو اس بارے میں کچھ علم ہے؟ دہ درجہ کس کو کہتے ہیں؟ نہیں نہیں مجھے نہیں. جی رفیق بھائی، آپ کو ہے علم کچھ اس کہ دہ درجہ کس کو کہتے ہیں؟ نہیں، دا دردا نہیں، لیکن رکا پانی جو ہے نا اس سے غسل کرنا جائز نہیں ہے، پتہ. یہ ہاں تھوڑا پانی یعنی ہاں، جو دا دردا رکا پانی. یہ ہاں، میں عرض کر دیتا ہوں. دیکھو کہ پانی، دو قسم کے پانی ایسے ہیں کہ اگر ان میں پلیتی گر بھی جائے تو پھر بھی ان کے ساتھ وضو کرنا جائز ہے. پہلا پانی نہر کا، نہر کے پانی میں اگر پلیتی گر گئی، نہر کے پانی میں اگر کیا گئی، پلیتی گر گئی، تو پھر اس صورت میں ہم دو چیزوں کو دیکھیں گے. پہلی صورت یہ ہے کہ جب وہ پلیتی گری ہے، بالفرض خون گرا ہے، تو دیکھیں گے کہ خون کی وجہ سے پانی کا رنگ لال ہوا ہے کہ نہیں. اگر پانی کا رنگ لال نہیں ہوا نا تو پھر بھی اس کے ساتھ وضو کرنا جائز ہے. خون پانی کا نہیں بدلا، رنگ پانی کا نہیں بدلا، خون گرا ہے لیکن رنگ پانی کا نہیں بدلا تو اس کے ساتھ وضو جائز ہے. اگر رنگ بدل گیا تو پھر اس کے ساتھ جائز نہیں ہے. تو یوں ایک ہوتا ہے دہ دردا، دہ کا معنی ہوتا ہے 10، اور در کا معنی ہوتا ہے میں، اور دہ کا معنی ہوتا ہے 10. یعنی 10 میں، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ 10 گز چوڑا، 10 گز لمبا اور تقریباً 4.5 فٹ گہرا ہو، اس کو کہا جاتا ہے دہ درد. یعنی ایسا گڑا ہو کہ اس کو ہم 10 جو ہے نا کیا ہے کہ ہاتھ 10 گز جو ہے نا کہ ہم اس کو لمبا کھودیں، 10 گز چوڑا، اور پھر اس کے بعد ہم تقریباً 4.5 فٹ جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو نیچے لے جائیں زمین سے. تو یہ جو گڑھا ہوگا نا، اس گڑھے کے اندر جو پانی بھرا جائے گا یہ بہتے پانی کے حکم میں ہوگا. اس کو کہتے ہیں دہ دردا. کچھ تعریف سمجھ میں آئی قربان بھائی یا رفیق بھائی؟ جی جی سمجھ آئی الحمدللہ. ہاں، تو یہ دہ دردا جو ہے نا یہ بہتے پانی کے حکم میں ہے. یہ فرمان ہے نا، دیکھو یعنی تھوڑے جی پانی جی میں جو دہ دردا نہ ہو، کہ دہ دردا بہتے پانی کے حکم میں ہے. تو اب سب سے بڑی بات میں خلاصہ یہ بتا دوں کہ بھئی جو دہ دردا ہے اور جو بہتا پانی ہے، اس میں اگر جو ہے نا کیا ہے کہ پلیتی گری ہے، پلیتی گرنے کے بعد اگر اس کا رنگ اور مزہ چینج ہو گیا تو اس کے ساتھ وضو ناجائز ہے. اگر جو ہے نا کیا ہے کہ پلیتی گرنے کے باوجود بھی اس کا رنگ اور بو نہیں بدلی تو اس کے ساتھ وضو جائز ہے. ہاں، ایسا گڑا کہ جو دہ دردا سے کم ہے، بالفرض بھائی 9x9 ہے. 9x9 کا مطلب یہ ہے کہ 9 گز چوڑا، 9 گز جو ہے نا کیا ہے کہ لمبا، اور جو ہے 4.5 گز جو ہے نا کیا ہے کہ 4.5 فٹ جو ہے گہرا ہے.
تو اس میں بھی اگر تھوڑی بھی ہلکی سی پلیدی گر گئی تو بھی وہ ناپاک ہو جائے گا، کیونکہ وہ 10 درجہ سے کم ہے۔ آگے چلتے ہیں ہم دوسری حدیث شریف۔ سنن ابو داؤد اور ترمذی و ابن ماجہ میں حکم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا اس سے کہ عورت کی طہارت سے بچے ہوئے پانی سے مرد وضو کرے۔ اب یہ جو حدیث شریف ہے نا، یہ حدیث شریف اس کے بعد ایک اور حدیث شریف آئی تھی کہ آپ رضی اللہ آپ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت میمونہ جو کہ آپ کی زوجہ مبارکہ تھی، تو آپ نے ان کے بچے ہوئے پانی سے غسل بھی کیا تھا۔ تو یہ جو حدیث شریف ہے یہ کیا ہے؟ یہ حدیث شریف جو ہے نا کیا ہے کہ منسوخ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عورت وضو کرے اور عورت کا جو ہے نا کیا ہے کہ بچا ہوا پانی پڑا ہوا ہو تو پھر ہم جو ہے نا کیا ہے کہ اس کے ساتھ وضو نہ کریں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ وضو جو ہے نا کیا ہے کہ انسان کر سکتا ہے۔ جی کچھ سمجھ میں آئی یہ حدیث شریف رفیق بھائی؟ جی مفتی صاحب سمجھ آئے الحمدللہ۔ ہاں، ویسے اس حدیث کا ظاہر ہم یہ دیکھیں گے نا تو اس سے یہ پتہ چلے گا کہ عورت سے جو ہے نا کہ عورت بیچاری ناپاک تو نہیں ہے کہ اگر اس نے وضو کر لیا اور پانی بچ گیا تو ہم کہیں نہیں جی اب اس کے ساتھ ہم جو ہے نا کیا ہے کہ وضو نہیں کریں گے، حدیث شریف میں آیا ہے۔ لیکن اس کی میں نے تحقیق کی تو پھر جو ہے نا کیا ہے کہ یہ مجھے پتہ چلا کہ آپ نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے ہوئے پانی سے یعنی ان نے طہارت حاصل کی تھی، تو اس کے بعد پھر آپ نے طہارت حاصل کی تھی۔ جی قبلہ عمران بھائی، آگے پھر چلیں۔ اس تو تیسری عمران بھائی اس تو مراد پھر کوئی خاص پانی ہے جس تو سرکار نے حکم فرمایا جس پانی دا؟ نہیں یہ نا یہ پہلی حدیث تھی، یہ حدیث شریف ہے، اس کے بعد یہ حدیث نازل ہوئی جو میں نے آپ کے خدمت میں پیش کی۔ یہ منسوخ ہو چکی ہے؟ ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے جو اسکرین شاٹس ہیں وہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو نا گروپ میں سینڈ کر دوں گا تاکہ آپ اس کا مطالعہ کر لیں۔ آگے چلتے ہیں تیسری حدیث شریف۔ تیسری حدیث شریف امام مالک و ابو داؤد ترمذی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، ہم دریا کا سفر کرتے ہیں۔ آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے۔ جی عمران بھائی آ رہی، بالکل آ رہی۔ اچھا تو رفیق بھائی آپ کا مائک کھلا تھا نا، اس وجہ سے میں نے کہا شاید جو ہے کہ نہیں آ رہی۔ اچھا جی، تو پوچھا کہ ہم دریا کا سفر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ تھوڑا سا پانی لے جاتے ہیں، تو اگر اس سے وضو کریں پیاسے رہ جائیں تو کیا سمندر کے پانی سے ہم وضو کریں؟ فرمایا کہ اس کا پانی پاک ہے، اس کا پانی پاک ہے اور اس کا جانور مرا ہوا حلال، یعنی مچھلی بھی جو ہے کیا ہے کہ حرام ہے۔ 4 نمبر حدیث کہ بھائی حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دھوپ کے گرم پانی سے غسل نہ کرو کہ وہ برس پیدا کرتا ہے، یعنی دھوپ کا جو گرم پانی ہو اس گرم پانی کے ساتھ انسان نہ تو وضو کرے اور نہ ہی جو ہے نا کیا ہے کہ غسل کرے۔ اچھا کس پانی سے وضو جائز ہے؟ اس پانی سے جو ہے نا کیا ہے کہ وضو جائز ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جی قربان بھائی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی قربان بھائی آواز نہیں آ رہی، عمران چلو بھائی آگے چلتے۔ جی عمران بھائی عرض کر رہے ہیں کہ برس تو مراد ہے بیماری ہے؟ ہاں برس تو میرے جو سفیدہ آ جاتا ہے، سفیدہ انسان کے چٹکے نہیں آ جاتے، ایسا لگتا ہے کہ جس طرح ابھی اس کا زخم چھوٹا ہے، زخم ختم ہوا ہے اس کا، مطلب اس تو مراد بیماری ہے۔ جی ہاں ٹھیک ہو بیماری ہے۔ ٹھیک ہو۔ اچھا جی، اب کہتے ہیں کہ کس پانی سے وضو جائز ہے اور کس سے نہیں۔ تنبیہ جس پانی سے وضو جائز ہے اس سے غسل بھی جائز، اور جس سے وضو ناجائز اس سے غسل بھی ناجائز۔ مسئلہ نمبر 1، می، ندی، نالے، چشمے، سمندر، دریا، کنویں اور برف، اولے کے پانی سے وضو جائز ہے۔ می کے پانی سے بھی وضو جائز ہے، نالے کے پانی سے بھی وضو جائز ہے، شرط یہ کہ ایسا نالا کہ جس میں پاک پانی بہتا ہو، اور جو ہے نا کیا ہے کہ سمندر کے پانی سے وضو جائز ہے، چشمے کے پانی سے وضو جائز ہے، دریا کے پانی سے وضو جائز ہے، کنویں کے پانی سے وضو جائز ہے، برف کے پانی سے وضو جائز ہے، اور اولے کے جو پانی ہیں ان سے بھی وضو جائز ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ جی قربان بھائی آپ نے ہاتھ اوپر کیے ہیں، میرے خیال ہے کہ اس کے بعد آپ مسئلہ پوچھیے گا، سبق ختم ہو جائے۔ آگے کہتے ہیں کہ جی مسئلہ نمبر 3، مسئلہ نمبر 2 بلکہ، جس پانی میں کوئی چیز مل گئی کہ بول چال
ایک منٹ ذرا، ایک منٹ، یہ تھا ہاں، اب صحیح ہو گیا میرے تو یہ چلو جی. کہتے ہیں کہ مسئلہ نمبر 2، جس پانی میں، یہ مائک کھلا ہوا ہے میرے خیال میں، زین بھائی کا مائک بند کر دیں. اچھا مائک بند کر دیں، مائک بند کر دیں زین بھائی. اچھا جی، مسئلہ نمبر 2، زین بھائی مائک بند کر دیں. زین بھائی، زین بھائی مائک بند کر دیں جی. مسئلہ نمبر 2، جس پانی میں کوئی چیز مل گئی کہ بول چال میں اسے پانی نہ کہیں. مطلب یہ کہ پانی 10 درجے سے کم تھا اور دریا کا پانی نہیں تھا، نہر کا پانی نہیں تھا، عام پانی تھا، جگ تھا، بالخطاب جگ کہیں کہ جگ میں ایسی چیز مل گئی کہ اس کے بعد ہم اس کو پانی نہ کہیں، پانی نہ کہیں بلکہ اس کا کوئی اور نام ہو گیا. جیسے شربت، ہم نے شربت بنا لیا، یا پانی میں کوئی ایسی چیز ڈال کر پکائیں جس سے مقصود میل کاٹتا ہو نہ ہو، مطلب یہ کہ اس کا جو میلان ہے، اس کا جو پتلا پن ہے وہ غائب ہو جائے. جیسے شوربا ہے، شوربا جو ہے نا کیا ہے کہ یا چائے، گلاب، یا جو ہے نا کیا ہے کہ اور عرق، اس سے وضو غسل جائز نہیں. شربت سے نہ وضو جائز ہے نہ غسل جائز ہے. اسی طریقے سے جو گلاب ہے اس سے نہ وضو جائز ہے اور نہ ہی جو ہے نا کیا ہے کہ غسل جائز ہے. مسئلہ اگر ایسی چیز ملائیں یا ملا کر پکائیں جس سے مقصود میل کاٹنا ہو، یعنی مطلب یہ کہ اس کا جو ہے نا کیا ہے کہ میلان باقی رہے، جیسے صابن یا بیری کے پتے، تو وضو جائز ہے. یعنی صابن اگر کسی کے ساتھ مل گیا یا جو ہے نا بیری کے پتے مل گئے تو وہ جو ہے نا کیا ہے کہ وضو جائز ہے. ہاں کہتے ہیں اس وقت تک کہ جو ہے نا کیا ہے کہ زائل نہ کر دے. یعنی مطلب کیا ہے کہ بھائی اس کو اس کے جو وہ بہاؤ ہے، پانی کا بہاؤ کو زائل نہ کر دے. اور اگر جو ہے نا کیا کہ ستو کی مثل گاڑھا ہو گیا تو وضو جائز نہیں ہے. یعنی ستو اگر ہم پانی میں ملاتے ہیں تو وہ پانی گاڑھا ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں اس میں وضو جائز نہیں ہے. اس کے بعد ہے مسئلہ نمبر 4، اور اگر کوئی پاک چیز ملی جس سے رنگ یا بو یا مزے میں فرق آ گیا مگر اس کا پتلا پن نہ گیا، جیسے ریتا. اب ریت اگر جو ہے نا کیا ہے کہ مل گیا اس میں پانی میں، اگر اس کا پتلا پن نہیں گیا تو اس کے ساتھ وضو جائز ہے، ریت بیٹھ جاتی ہے نیچے ہے. چونا یا تھوڑی زعفران تو وضو جائز ہے. اور جو زعفران کا رنگ اتنا آ جائے کہ کپڑا رنگنے کے قابل ہو جائے تو وضو جائز نہیں. یوں ہی پڑیا کا رنگ، اور اگر اتنا دودھ مل گیا کہ دودھ کا رنگ غالب نہ ہو تو اس سے تو وضو جائز ہے ورنہ نہیں. غالب مغلوب کی پہچان یہ ہے کہ جب تک یہ کہیں کہ پانی ہے جس میں کچھ دودھ مل گیا تو وضو جائز ہے، اور جب اسے لسی کہیں تو وضو جائز نہیں. اور اگر پتے گرانے یا پرانے ہونے کے سبب بدلے، یعنی بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ پتے جو ہے نا کہ پانی میں گر جاتے ہیں اور وہ ایسے درخت کے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پانی کا پتلا پن غائب ہو جاتا ہے، یا پھر یوں بھی ہو جاتا ہے کہ کیا کہتے ہیں اس کو، رنگ نہ بدلے. یعنی ایک تو پتلا پن نہ جائے، دوسرے بات رنگ نہ بدلے، تو کہتے کوئی حرج نہیں. مگر جب کہ پتے اس سے گاڑھا کر دیں تو پھر جو ہے نا کیا ہے کہ اس سے وضو جائز نہیں ہے. مسئلہ نمبر 5 سے انشاءاللہ جو ہے نا کیا ہے کہ ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ. آگے ہم چلتے ہیں جی، نحمیر پر ہم چلتے ہیں. یہ 9ویں قسم ہم نے پڑھ لی تھی، 10ویں قسم اس میں تام. جی رفیق بھائی، اس کو آپ کو یہ کچھ سمجھ میں آئی تھی؟ رفیق بھائی یا قربان بھائی؟ جی جی مفتی صاحب. میں نے کہا یہ نحمیر کا سبق آپ کو کچھ کل سمجھ میں آیا تھا؟ جی جی ہاں، کچھ سمجھ آیا الحمدللہ. اچھا، آج میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو نا تھوڑا سا اور طریقے سے سمجھاتا ہوں. تھوڑا سا جو ہے نا کیا ہے کہ زیادہ ڈفرینٹ نہیں ہے، تھوڑا سا اور طریقے سے، ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ کے لیے مزید جو ہے نا کیا ہے کہ آسانی ہو جائے، تاکہ آپ کو جو ہے نا کیا ہے کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے. ہم پڑھ رہے تھے اسماء عاملہ. ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ اسماء عاملہ پڑھ رہے تھے. تو اب جو ہے نا کیا ہے کہ ہم جی ابھی اسماء اللہ کی 10ویں قسم پڑھیں گے. ہاں 10ویں قسم پڑھیں گے 10ویں قسم انشاءاللہ.
یہ دیکھو درس نمبر 44 دہم اس میں تمیز تام تمیز راب نصب ٹھیک ہے نا جی. اب یہاں سے جو ہے کہ اس عبارت کی تشریح کرتے ہیں، کہتے ہیں اس عبارت کے ذریعے حضرت مصنف علیہ رحمہ اسماء عاملہ کی 10ویں اور 11ویں قسم بیان فرما رہے ہیں. 10ویں قسم کیا ہے کہ اسماء عاملہ کی 10ویں قسم ہے اسم تام. اسم تام اس اسم کو کہتے ہیں کہ جو اپنی موجودہ حالت میں کسی کی طرف مضاف نہ ہو. اسم تام کی 5 صورتیں ہیں. جو ہم یہ نحمیر پڑھ رہے تھے اس نحمیر میں آپ دیکھیں گے اس میں جو ہے نا کیا ہے کہ اسم تام کی جو ہے نا وہ تعریف نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا کیا کہ طلباء کو بہت کم سمجھ میں آتا ہے. تو اسم تام کس کو کہتے ہیں؟ اسم تام اس اسم کو کہتے ہیں کہ جو اپنی موجودہ حالت میں کسی کی طرف مضاف نہ ہو. اسم تام کی کتنی صورتیں ہیں؟ 5. اسم تام تنوین کے ساتھ تام ہو، اس کی مثال جیسے ما فی السماء قدر راحۃ سحابن. اب یہ جو صحابن ہے نا، صحابن یہ اسم تام ہے. یہ جو کیا ہے کہ راحتن جو ہے کہ یہ اسم تام ہے. تو اب یہ کبھی بھی صحابن کی طرف مضاف نہیں ہو سکتا. راحتن تنوین کے ساتھ تام ہے. اس کے بعد تنوین مقدرہ کے ساتھ تام ہو، جیسے انتی احد عشر رجلن میں احد عشر تنوین مقدرہ کے ساتھ کا تام ہے، کیونکہ احد عشر اصل میں رفیق بھائی کیا تھا، یا فصیح بھائی آپ بتائیں کہ احد عشر اصل میں کیا تھا؟ احد و عشرہ راکبن. جی احد عشر کیا تھا اصل میں رفیق بھائی؟ جی حضور میں راکبن سفار سوار. جی جی حضور میں راکبن آدھا عشر راکبن. یہاں پہلے سے پوچھ لو، یہ پہلے بول رہے بھی پہلے سے پوچھ لو اور کسی سے نہیں پوچھو. جی رفیق بھائی بتا دیں، میں تو آج ہی آیا ہوں، آپ بتا دیں میں پھر ایک بندہ بول رہا ہے، دوسرا انتظار کرے کہ بندہ بول ختم کرے دوسرا بولے. ان جی بات جو ہے نا بات آپس میں ٹکراتی ہے، کسی کی آواز مفتی صاحب کو سمجھ نہیں آتی. جی معذرت گفتاخی کے لیے معذرت چاہتا ہوں. آپ بتا دیں ان کو. ٹھیک ہے اوکے. لگتا ہے رفیق صاحب غصہ ہی فرما گئے نے. نہیں صحیح کہہ رہے رفیق بھائی، ویسے صحیح کہہ رہے ہیں، اس میں شک نہیں ہے، غصہ صحیح ہے نہیں یہ ہے، بات. غصہ نہیں ہے، آواز ٹکراتی ہے، بات ان کو سمجھ نہیں آتی نہ آپ کو. نہیں جی بالکل صحیح فرمایا جی. اس طرح ہی چلو جی ان تھوڑی جی سی شفقت بھی فرما دو. جی کوئی نہیں زین آپ بتائیں، زین ان کو بتائیں آپ. جی زین بھائی بتائیں. جی حضور یہ احد عشرہ اصل میں میں تو آج ہی آیا ہوں. یہ احد عشرہ اصل میں 19 عشرت. چلو ٹھیک ہے. اب جی رفیق بھائی آپ بتائیں ابھی. اللہ کی کتاب احد عشرہ راکبن یعنی 11 سوار. نہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ احد عشرہ اصل میں کیا تھا؟ کتابن. جی آپ ہندی بتائیں احد اسد بھائی. عشرہ احد و عشرہ تھا عمران بھائی. اصل میں یہ تھا احدو و عشرن تھا. ہاں یعنی سیکھو. نہیں سمجھ میں آئی بات. تو اب دیکھو کہ عشرہ یہ جو انتی احد عشرہ ہے نا، یہ اصل میں احدو و عشرن تھا. تو اب یہاں پر عشرہ پر آخر میں گویا کہ دے تو تنوین ہے، یہ مقدر ہے. یہ کیا ہے؟ تنوین مقدر ہے. تنوین مبنی ہونے کی وجہ سے حذف کر دی گئی ہے. ہاں حذف کرنے کا مطلب یہ مقدر ہے، چھپی ہوئی ہے، مبنی کی وجہ سے چھپی صحیح. ہوئی ہے. تو اب احد ٹھیک. عشرہ اس حال میں آگے مضاف نہیں ہوگا. اسم تام کس کو کہتے ہیں؟ اسم تام اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنی موجودہ حالت میں کسی کی طرف مضاف نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم تام. اسم تام کا مطلب ہے مکمل ہونا، یعنی یہ یہاں تک اب مکمل ہو گیا ہے، اب مزید یہ کسی کلمے کو ملانے کی صلاحیت رکھتا نہیں ہے کہ اس کلمے کو ملا کر ہم کس کو ایک کلمے کا حکم دے. جیسے دیکھو اند اور یا کو ملا کر ہم کہتے ہیں یہ ایک کلمہ ہے. اسی طریقے سے احد عشرہ جو ہے کیا ہے کہ یہ اب موجودہ حالت میں آگے مضاف نہیں ہو سکتا. کچھ سمجھ میں آیا بھائی رفیق بھائی، یا جو ہے نا کیا ہے کہ دوسرے جن. جی تو احد ٹھیک ہے. عشرہ تنوین مقدرہ کے ساتھ تام ہے. اچھا جو نون تسنیہ کے ساتھ تام ہو، اس کی مثال جیسے انتی کفیزان برن. تو میں جو ہے نا کفیزان ہے، یہ نون تسنیہ کے ساتھ تام ہے. یعنی نون تسنیہ کی حالت میں، نون تسنیہ جب موجود ہو تو وہ کلمہ آگے مضاف نہیں ہوتا. ہاں مضاف تب ہوگا کہ جب نون تسنیہ کو گرائیں گے. تو چونکہ یہاں پر ہم نون تسنیہ کو نہیں گرا رہے تو لہذا یہ آگے مضاف نہیں ہوگا. جی سمجھ میں آیا کچھ بات رفیق بھائی؟
قربان بھائی یا اور جو بھی ہیں، آپ جو ہے نا اگر کوئی سمجھ جی میں نہیں آیا تو مجھ سے آپ پوچھ لیں، جی کوئی بات جی نہیں ہے۔ آگے آ رہی چلتے ہیں سمجھ ماشاء اللہ۔ اچھا آگے چلتے ہیں، نون جمع یا مشابہ نون جمع، یعنی وہ اس میں تام ہو کس کے ساتھ، نون جمع یا مشابہ نون جمع کے ساتھ تام ہو۔ نون جمع کے ساتھ تام ہو، اس کی مثال جیسے حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، سمجھ میں آئی بات ہے؟ یعنی کیا میں تمہیں بتاؤں کہ حل ننبئکم، ہم تمہیں بتائیں بالاخسرین اعمالا، جو گھاٹے والے عمل ہیں۔ اب اس میں جو اکثرین ہے نا، یہ نون جمع کے ساتھ تام ہے، تو مشابہ نون کے ساتھ تام ہو، اس کی مثال دیتے ہیں اندی عشرون درہمن تا تسعون میں، عشرون اور تسعون یہ دونوں مشابہ نون جمع ہیں، یہ جو ہے نا جمع کے نون نہیں ہیں، یہ مشابہ نون جمع ہے، یہ مشابہ نون جمع کے ساتھ تام ہے۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی جی آ رہا ہے۔ اچھا جی، پانچویں اضافت کے ساتھ تام ہو، اس کی مثال جیسے اندی ملؤہ اصلا میں، ملؤہ اضافت کے ساتھ تام ہے۔ اب جو ہے اس میں تام کا عمل کیا ہے، کہتے ہیں اس میں تام کا عمل یہ ہے کہ یہ اسم کو تمیز ہونے کی بنا پر نصب دیتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس تعمیر پر جو ہم پہلے پڑھتے ہیں۔ اب دیکھو یہاں پر انہوں نے کہا کہ 10ویں اس میں تام، یہ اپنی تمیز کو نصب دیتا ہے، بس نکل کے خاموش۔ اب جو اس کے بعد پھر کہا کہ دوسرا جو کہا انہوں نے، یہ مثالیں دی ہیں انہوں نے، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا مختصر دی ہیں۔ اور تمام یہ اسم کا تام ہونا 6 صورتوں میں ہوتا ہے۔ اسم کے آخر میں الف لفظاً تنوین ہو، جیسے ما فی السماء راحت، اسم کے آخر میں تقدیر تنوین ہو، جیسے اندی احد عشر رجلا زید اکثر من کمالا، اس کے آخر میں نون تسنیہ ہو، جیسے اندی کفیدان برن۔ اس ودیق اس نے زیادہ اس نے جو ہے کیا ہے کہ وضاحت نہیں کی، جس کی وجہ سے جو ہے نا کیا ہے کہ ہمیں یہ بہت کم سمجھ میں آتا ہے۔ اس کے آخر میں نون جمع ہو، جیسے حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اس کے آخر میں نون جمع مؤنث ہو، مشابہ نون جمع، جیسے انتی عشرون درہم تا تسعون۔ وہ اسم مضاف ہو، جیسے اندی ملؤہ اصلا۔ تو اب دیکھو کہ یہاں پر اگرچہ انہوں نے وہ صورتیں ذکر کی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو وضاحت کے ساتھ ذکر نہیں کی، جس کی وجہ سے جو ہے کہ طلباء کو تھوڑا کم سمجھ میں آتا ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں صرف بہائی پر۔ صرف بہائی پر ہم چلتے ہیں، یہ سبق سمجھ میں آیا جی؟ جی آ گیا کچھ آیا جی، ٹھیک ہے جی۔ اب آگے ہے صرف کبیر امر حاضر مجہول بالام، صرف کبیر امر حاضر مجہول بالام۔ تو رفیق بھائی وہ جو گردان میں نے لکھی ہے وہ گردان آپ سنا سکتے ہیں؟ گردن جو آپ نے لکھی ہے دیکھیے ذہن میں واحد، ہے؟ یہ جو لیفعل، لیضرب ہاں جی جی لیضربا لیضربو لتضرب لتضربا لیضربنا۔ یہ جو میں نے پہلے سنائی تھی تھوڑی دیر پہلے نا، ایسے ہی ہے نا؟ ہاں وہی۔ ٹھیک ہے میں سناتا ہوں، یہ بس میرے موبائل میں جی آپ کس نے؟ میں سناؤں؟ ہاں آپ سنائیں، چلو آپ سنائیں۔ لیضرب جی آپ لیضربا لیضربو ہاں جی لتضرب لتضربا لیضربنا اضرب اضربا اضربو اضربی اضربا اضربنا لیضرب لنضرب۔ تو اب جو ہے نا کیا ہے کہ اس کا مجہول کیسے بنے گا؟ اس کا مجہول جی رفیق بھائی چلو ٹھیک ہے، ابھی میں اس نے سنا دیا، اوکے ٹھیک ہو گیا۔ ہاں چلو اب آگے چلتے ہیں ہم۔ اس کو لے یضرب ہے نا، یہ لے یضرب جو لکھا ہوا ہے نا، اس کو آپ کہہ دیں لے یضرب، تو مجہول کیسے بن جائے گی؟ لے یضرب لے یضربا لے یضربو لتضرب لتضربا لے یضربنا، ٹھیک ہے نا جی۔ آگے اس کے بعد پھر کیا آ جائیں گے؟ لتضرب لتضرب لتضربا لتضربو لتضربی لتضربا لتضربنا لأضرب لنضرب۔ کون پڑھے گا ابھی یہ؟ جی جین بھائی۔ جی میں پڑھوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیضرب لیضربا لیضربو لتضرب لتضربا لیضربنا لتضرب لتضربا لتضربو لتضربی لتضربا لتضربنا لأضرب لنضرب۔ ہاں ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا جی۔ رفیق بھائی آپ سنا پائیں گے؟ جی
لیضرب ماشاء اللہ. ہاں جی اسد بھائی میں آپ کی طرف بعد میں آتا ہوں، پہلے لیضرب ایک تو سنو. ہاں جی لیضرب. ایک منٹ لیضرب لیضرب لیضربا لیضربو لیضرب لتضرب لتضربا لتضرب لتضربن لتضرب لیضربنا. لتضربا ليضربنا ہاں ليضرب لیضرب ليضربا لیضربا. ليضرب ليضربا ليضربوا ليضربي ایک منٹ ليضربا میں رفیق بھائی ليضربنا. رفیق بھائی ایک منٹ، اسد بھائی سناتے ہیں، شاید آپ کی اصلاح ہو جائے تاکہ آپ جو ہے اس کی سن لیں اچھے طریقے سے. جی اسد بھائی. میں متوجہ نہیں تھا، میرا غلطی سے وہ آ گیا اس پہ. کون سی والی یہ مجہول پڑھ رہے ہیں، امر حاضر مجہول؟ ہاں جی ہاں جی امر مجہول، بس امر حاضر مجہول نہیں کہیں، امر مجہول کہیں. اچھا امر مجہول. لتضرب لتضربا لے لتضربو یضرب لتضربی. لے یضرب لے یضرب لے یضربا لے یضرب، یہ میں نے گردان جو بھیجی ہے نا اس کو آپ نے مجہول بنانا ہے. اچھا جو بھیجی آپ نے اس کو مجہول بنانا ہے. اچھا اچھا. ہاں لیضرب لیضربا لیضربو لتضرب لتضربا لیضربنا. جی آگے لتضرب لتضربا لتضربو لتضربی لتضربا لتضربنا. لتضرب لتضرب لنضرب. لتضربا جی لتضربی لتضربا لتضربنا. لتضرب. جی جی عیسیٰ غزالی صاحب آپ سنائیں جی. جی یہ میں سناتا ہوں. جی لیضرب جی لیضرب لیضربا لیضربو جی لتضرب لیضرب لتضرب لتضربا لیضربنا اضرب اضربا اضربو نہیں نہیں اضربی نہیں 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 یہ لے تضرب بنے گا، یہ لے تضرب بنے گا. یہ جو ہے نا کیا ہے کہ امر حاضر مجہول ہے نا، یہ لے تضرب بنے گا. صرف امر حاضر معلوم میں لام نہیں آتا، باقی سب میں لام آتا ہے. یہ دیکھو نا یہ لام لکھا ہوا ہے، دیکھو یہ دیکھو لے تضرب لکھا ہوا ہے نا، لے تضرب لے تضربا لے تضربو لے تضربی لے تضربا لے تضربنا. اچھا اچھا صحیح ہے، میں پڑھتا ہوں. ہاں ہاں شروع سے آپ پڑھیں. لیضرب یہ شروع سے پڑھتا ہوں. لیضرب لیضربا لیضربو لتضرب لتضربا لیضربنا لتضرب لتضربا لتضربو لتضربی لتضربا لتضربنا لأضرب لنضرب. ہاں. جی رفیق بھائی کچھ سمجھ میں آیا؟ رفیق بھائی میری آواز آ رہی ہے آپ کی طرف؟ جی میرا میک بند تھا، آواز آ رہی ہے ماشاءاللہ آپ کی، اور لڑکوں نے ماشاءاللہ اچھا پڑھا. ہاں تو آپ اسی طریقے سے تیاری کیجئے گا. مزید انشاءاللہ جو ہے نا کیا ہے کہ ہم کل جو ہے نا کہ دعا کریں مفتی صاحب کے لیے. مفتی صاحب کی کل کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے. کل بھی مفتی صاحب نے جو اللہ سبق پاک پڑھایا وہ سے دے. ہاں ہاں وہ بھی جو ہے نا کیا ہے کہ وہ پڑھا تو اس کے کیا بعد بس پھر نکلا پتہ نہیں کہ بخار تھوڑا بہت ہے، پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا انشاءاللہ. آج کل یہ جو ہے نا ملیریا بھی ہے اور کچھ ٹائیفائڈ سسٹم بھی ہے، آج کل پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ معاف اللہ فرمائے. پاک سب کچھ اپنے حفظ امان میں رکھے اور شفائی کا علاج عطا فرمائے سب کو اللہ پاک. جی اجازت ہے پھر، اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے. کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ فی امان اللہ.